لوگ آج یہ مقابلہ کمپیریزن کرتے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں، ایک طرف ایران ہے، ایک طرف سپر پاور حکومتیں ہیں، یہ سارے کمپیریزن دنیا کے ہو سکتے ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت اور اس کی سلطنت جب انتقام پر آ جائے تو پھر میرے عزیزوں کسی ملک کی بھی ضرورت نہیں، صرف ہواؤں سے مولا تعالیٰ طاقتوں کو ختم فرما دیتا۔ دنیا کہتی ہے کہ جنگ کے دوران بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، لیکن کوئی اصول نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے جس کی طاقت ہے اس کا بول بالا ہے، یہ دنیا ان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کرتی۔ کیوں؟ سپر پاور کے 1000 گنا بھی ہضم کر لیے جاتے ہیں۔ چھوٹا ملک یا غریب آدمی کوئی بات کرے تو سارے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہو رہی ہے آج دنیا میں، یہ پھیلنے والی ہے اور قیامت کے قریب ہم آ چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے دنیا پوری جنگوں کے لپیٹ میں ہو، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قتل اتنا بڑھ جائے گا کہ 100 لوگ ہوں تو 99 مر جائیں گے، ایک بچ جائے گا۔ قتل اتنا بڑھ جائے گا، یہ جنگ کی آگ ہو سکتا ہے آس پاس سب پھیل جائے، جس کی وجہ سے اس وبا میں، اس بلا میں سب ملوث ہونے لگ جائیں گے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، چاہے جیسی بھی حکومت ہو، تاریخ پوری اٹھا کر کے دیکھنا، ظلم کے بعد جو غرور و تکبر میں آ کر فرعون بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کا انجام اللہ تعالیٰ بہت بھیانک فرماتا ہے۔ اب کے ظالم بھی اپنے انجام کے بہت قریب آ چکے ہیں، انہوں نے ظلم اتنا کیا ہے، وہ بچوں کی آہیں، وہ عورتوں کی چیخیں کیا بارگاہ رب العزت میں نہ پہنچی ہوں گی؟ رب تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالم یہ دیکھ لیں گے کہ کس پلٹی میں اللہ تعالیٰ انہیں گرانے والا ہے۔ جو جال وہ اپنے دشمنوں کے لیے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی جال میں ان کو پھنساتا ہے۔ آج دیکھنا آپ تاریخ کی سچائیاں آپ کو اس بات کا جواب دیں گی۔ ظالم یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا کے برابر ہو چکا، مجھے کوئی بھی ہلاک نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ بیٹھے ہو، موت تمہارے پاس آ کر پکڑ لے گی۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے۔ لوگ آج ہوا بناتے ہیں کہ ایئر ڈیفنس سسٹم اتنا بڑا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ایک چھوٹے سے پدے سے ایک ناجائز کنٹری کو محفوظ دکھانے کے لیے دنیا پتہ نہیں کیا کیا باتیں وائرل کرتی ہے۔ اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم اتنے بڑے ہیں، کوئی نہیں آ سکتا۔ وہ خدا ہے؟ کوئی خدا ہے؟ لیکن دنیا آج دیکھ رہی ہے، بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے۔ مجھے یہاں پر کسی کے سلسلے میں نہیں کہنا ہے، لیکن ایک بات کہنا ہے کہ نشہ میں چور، گھمنڈ میں چور جو بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو مچھر سے بھی ہلاک کرتا ہے۔ بہت بڑی طاقت کا اس سے مقابلہ ہونا ضروری نہیں، تمہارے پاس ہوگا بہت بڑا سسٹم، لیکن رب تبارک و تعالیٰ جب انتقام لے لے تو پھر تمہارے لیے بہت بڑی طاقتوں کی ضرورت نہیں۔ اور رب تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ کافر جو ان کو ڈھیل ملی ہے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جو ان کو چھوڑ رکھا ہے ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ اس لیے ہم چھوڑ رکھے ہیں کہ وہ اور زیادہ کریں، اور زیادہ کریں، لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، پھر ہم ذلت والا عذاب انہیں دینے والے ہیں۔ یہ مت سمجھ لو کہ رب تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے خبر ہے۔ یہ چھوٹی سی قوم پوری دنیا پر کنٹرول حاصل کرنے کے کیسے کیسے خواب دیکھتی ہے۔ اگر آپ جائیں، اسلام دشمنی تو ان کی پرانی ہے، لیکن یہ جو لوگوں کا قتل ہے یہ صرف اور صرف ان کے اپنے ایک چھوٹے مقصد کے لیے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ فرماتا ہے ان پر ذلت اور غربت لکھ دی گئی ہے، اس پر یہودیوں کے متعلق۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کے غضب میں رہیں گے وہ ہمیشہ۔ آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب کا مطلب کیا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور وہ یہود قوم ہے۔ قرآن پاک کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجہ کیا ہے؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اس لیے کہ اللہ کی نشانیوں کو ٹھکراتے، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے۔ اب دنیا کو یہ افسوس ہو رہا ہوگا، جیسے میں نے ابھی بتایا 50,000 لوگوں کا قتل وہاں کر دیا، ایران میں گھس گیا، شام میں گھس گیا، لبنان میں گھس گیا، ہر جگہ مار 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 اور لوگوں کا قتل۔ میرے عزیزو یہ تو عام لوگوں کا قتل ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے یہ وہ قوم ہے جو اللہ کے نبیوں کو قتل کرتی تھی، اور تاریخ میں ہے تقریباً 10,000 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ 10,000 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، صرف اپنی من مانی بات نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ یہ اللہ کے نبیوں کی زندگی میں بتا رہا ہوں جن کے ساتھ انہوں نے کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام، یہ پاگل عیسائی جو آج ان کی
कपड़ों में जाकर बैठे हुए होते हैं, जबकि जिंदगी भर ये लड़ते रहे हैं। कुरान भी कहता है वकालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै वकालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै। दोनों लड़ते थे। यहूदी कहते ईसाई कोई चीज ही नहीं, ईसाई कहते थे यहूदी कोई चीज ही नहीं। इनकी जंगें इतनी खतरनाक हुई, ये सब लिपापोती करके आज दिखाते हैं कि हम सब एक हैं। बहुत गहरी दुश्मनियां इनके दरमियान थी। मेरे अजीजों, ये तारीख में आपको बता रहा हूं, नबियों का कत्ल करने वाली कौम, उनके सामने आम इंसान क्या माने रखते हैं। ये दुनिया की सारी कौमों को हकीर समझने वाली कौम, दुनिया के पूरे जखीरों को अपनी मिल्कियत समझने वाली कौम, उनका अकीदा है ये दुनिया का जितना गोल्ड है, जितना सोना है, उस पर सिर्फ और सिर्फ उनकी कौम का कब्जा होना चाहिए। इतनी खतरनाक कौम है जिनको अल्लाह ताला ने दिलों पर मुहर लगाया। ये यहूदी जो ईमान नहीं लाए और ये क़यामत तक इसी तरह गज़ब में रहने वाले हैं। आज इनका उभार अगर आप देख रहे हो तो शायद तारीख पता नहीं होगी कि कितनी जिल्लत की जिंदगी भी गुजारी, किस तरह भीख मांगे। आज या अपनी तारीख को कहीं पर भी सोशल मीडिया में गर्दिश करते हुए नहीं देख सकते, पाबंदी है पूरी दुनिया में। हिटलर के कत्ले आम के बारे में नहीं बोल सकता कोई, यहूदियों को इतना मारा था उतना मारा था, नहीं, दुनिया में ये बोलने पर पाबंदी है। इनके किसी भी पुरानी तस्वीरें दिखाने पर पाबंदी है। आज खुद अपने मुल्क में होने वाले हमलों की तस्वीर ना दिखाई जाए, इस पर पाबंदी है। ये तो तुम कब तक ऐब छुपाते रहोगे, जहां सड़न होती है बदबू आ ही जाएगी। और अन करीब मेरे अजीजों, कुरान की वो बात याद रखो, अल्लाह ने फरमाया सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून। अन करीब जालिम ये देख लेगा कि अल्लाह उसको किस खाई में गिराने वाला है। क्या अब रहा बहुत सारे मंसूबे बनाकर काबा ढाने नहीं आया था? अल्लाह ने अबाबील चिड़ियों से उसको हिलाक किया था, फिरौन को पानी से गर्क कर दिया था, नमरूद को मच्छर से हिलाक कर दिया था। बड़े बड़े तूफानी ताकतों के बादशाह दुनिया में आए, लेकिन अल्लाह ने उनको बहुत छोटी ताकतों से हिलाक किया। आज के दौर में दुआएं भी ये करो और अंजाम का इंतजार भी करो। ये तुम्हारा भी इम्तिहान है मेरे अजीजों। जो आग पड़ोस में लगी है उसकी चिंगारियां तुम्हारे घर को भी जला सकती हैं। अपने बुरे आमाल से तौबा करो, अल्लाह के गजब से डरो कि उसकी पकड़ ना आए। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और जो नाहक मारे गए बच्चे हैं, मौला ताला उन बच्चों को मारने वाले जालिमों को खतरनाक अंजाम तक पहुंचाए, उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाए। रब ताला उन्हें अज़ाब अलीम में गिरफ्तार फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।